کیوں؟ کیونکہ ہمارے شہر میں آج کل رافضیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے. شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعہ اور رافضیوں کا زور ان بدبختوں کا. کچھ لوگ ہیں ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے, اس کے کان میں پھونک اس کے کان میں پھونک. جیسے عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتی ہے, ویسے شیعہ رافضی پلیت نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے کان میں وہ تو یہ ہو گیا اور وہ تو وہ ہو گیا. ہمارے سامنے آؤ نا, ہمارے سامنے کیوں نہیں آؤ؟ جن نوجوانوں کو قرآن حدیث کی کوئی معلومات نہیں, ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہو. اگر اتنا تمہارے اندر دم کھم ہے تو یہ فقیر قادری ہے, اس کے پاس آؤ, ہمارے پاس آؤ, بات کرو. کس تاریخ پہ بات کرنے بات کرو, کس عنوان پہ بات کرنے بات, کس حدیث پہ بات کرنے بات کرو. ماں عائشہ پہ بات کرو, حضرت امیر معاویہ پہ بات کرو, خلافت صدیق و فاروق عثمان کے بات, باقی فتح کے بات کرو. ہم تو ہر وقت تیار ہے. لوگ جو اے ٹی ایم کو اینی ٹائم منی کہتے ہیں, ہم بھی اے ٹی ایم کا آپ کو دعوت, اینی ٹائم مناظرہ. آؤ, ہم نے سنا کب ہے, آؤ تو صحیح. آپ کے لیے ہم تیار ہیں, بیٹھے آپ کے لیے, لیکن قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ تو حبیب کی بات ہے نا, اور بھی حبیب کی وہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا. اور ایک خاص بات, سبحان اللہ, ایک خاص بات دیکھو, اگر تم محلے میں کبھی تم کو تجربہ ہوگا, اگر تم کسی کی بیوی کو جا کے کہو کہ تمہارے شوہر کا فلانی سے کچھ چکر ہے, سب سے بڑا ہنگامہ کون مچاتا ہے؟ صحیح صحیح بولنا, سچی بات بولو, کون ہنگامہ سب سے زیادہ کرتا ہے؟ ڈرتے کہ وہ ابھی ہے تھوڑی نا, ارے بولو بھائی, سچی بات بولو, سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. اگر کسی عورت کو دیکھ کر آپ نے مسکرا بھی دیا, کوئی دل میں ارادہ نہیں, نہ اس بیچاری کا ارادہ ہے, بس ایسے ہی کوئی مسکرا دیا, ہنگامہ کون کرے؟ گسیا کے جا کے بیٹھ جائے گی, ہے نا. اس کو دیکھ کے مسکرایا کیوں؟ یہی ہوگا نا, کیونکہ بیوی اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس سے کرے, وہ شوہر میں شرکت, ارے نکاح کے بعد شرکت نہیں چاہتی تو ناجائز تعلقات کو کیسے برداشت کر لے گی؟ کوئی کی بھی برداشت ہی نہیں کرتی. پنچایت بیٹھتے صرف کس بنیاد میں؟ دیکھ کے ہنسا. یہی تو ہوتا ہے نا, کسی کا فون آ جائے اور کسی عورت کا 4 بات زیادہ کر لیجئے تو آپ نہیں دیکھ سکتے, دن بھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ کا زاویہ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ عورتوں کا حال ہوتا ہے کسی سے بھی متعلق. اگر کوئی یہ کہے نا نہیں میری بیوی کوئی آبجیکشن نہیں لیتی, تو میں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ کی بات سچی. کیوں؟ بیوی ہوتی وہ ہے جو ہر چیز میں شرکت گوارا کرتی ہے, شوہر میں شرکت جائز طور پہ بھی گوارا نہیں کرتی, ناجائز کی تو بات ہی چھوڑیے. اب آئیے اصل عنوان کی طرف. دیکھو میں اس لیے آپ کو اتنا اتر کر کے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے. میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں, کیونکہ پتہ نہیں ان کے جوان ہونے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, تو ان کے دماغ میں بات آ جائے تاکہ ان کے ایمان بھی حفاظت ہو جائے. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی آتے, بہت ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت اتر کر آپ کے معیار کی گفتگو کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. تو اگر کسی کے بارے میں سے الزام بھی لگ جائے تو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. لیکن جب حضرت صفوان کی بیوی کو کسی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا چلا کہ تیرے شوہر صفوان کے ساتھ عائشہ کے معاذ اللہ ناجائز تعلقات ہے, اور عائشہ کے ساتھ تیرے شوہر صفوان نے زنا کیا, معاذ اللہ, اس دور کے منافقین نے, حالانکہ یہ بات بولتے ہوئے مجھے بھی میرا کلیجہ منہ پہ آتا ہے, کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے, میرے باپ کی ماں ہے, میری ماں ہے, تمام مومنین کی ماں ہے وہ, جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے تاکہ ایمان عقیدے کی حفاظت ہو. صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبخت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے عائشہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا ایسا کیا, تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنگامہ مچا. بھائی بیوی بیوی ہوتی ہے, اور اس دور کی بیویاں تو اور خطرناک, کیونکہ زمانے جاہلیت سے قریب ہے نا وہ دور, اس دور کی عورتیں تھیں, تو ہنگامہ کرنا چاہیے. اس میں بالکل ریلیکس ہو کر کا یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ آپ کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے, نامرد تھے. تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ اب آیت ہوتی ہے اللہ کی حکمت کے ہے کہ جس کے ساتھ الزام کرنا تھا اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا. یہ ہے میرے وقت شان. تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جواہرات عطا کرتا ہے. اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرو تو چل جاتا ہے. گویا کہ اللہ کی مرضی تھی, صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا, تجھے نامرد رکھنا گوارا ہے, حبیب پر دار رکھنا گوارا نہیں ہے. جب جب شان بیان ہوتی, لیکن صفوان قربان, حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے, ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے,
ان کی بیوی نے یہ کہا، یہ جملہ بھی کہا، کیونکہ شوہر کا عیب بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا، اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جرات نہ کرتی۔ اور اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ کہا، عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جرات گوارا نہ کرتی، ایسی بدبختی نہ کرتی۔ عائشہ تو حضور کی بیوی ہے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک طرف حضرت عائشہ پہ اعتماد کتنا، اور شوہر کا حال تو پتہ ہی تھا۔ اچھا، یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتا ہے مغالطیں پڑ جائیں، ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا؟ صرف 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں، 9 ایک ساتھ رہتی تھی، کیونکہ 2 کا 11 ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ جمع بھی، نکاح 11 ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام قرعہ میں نکلتا تھا، اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کو غزوہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے، جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہے تھے مدینہ طیبہ کے قریب، حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہودج سے، وہ پردے والا ہودج ہوتا تھا اونٹ پر، اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی، مرد اس اونٹ بٹھاتے تھے، اتار لیتے تھے، پھر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی۔ ساری عورتیں اتری، سارے کام ہو گئے، اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ حاجت کے لیے گئی، اتری اور حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، ہودج میں بیٹھ گئی ہودج میں، اور گلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رخصتی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا۔ اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی، ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکے گا، سب کو رکنا پڑے گا، ٹائم پاس ہوگا، اب واپس جانا ہے گھر کی طرف، سب جلدی میں ہے۔ تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی، ہودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی، اور جہاں بیت الخلاء کے لیے گئی تھی وہاں ہار ڈھونڈنے لگی۔ تو لوگوں کو کیا لگا؟ اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہے۔ اور جب آقا نے پوچھا سب آ گئے؟ کہا جی رسول اللہ سب آ گئے۔ تو کہا چلو نکل پڑے۔ تو یہ آئی تو جس اونٹ کے اندر، جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی، اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا، اونٹ گیا اور ہار مل گیا۔ لیکن ہار ملا تو آپ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر، رات کا وقت تھا، چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی، ایک درخت سے ٹیک لگا کر، کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے۔ تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا۔ تو حضرت صفوان جب آئے، دور سے دیکھا، تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے۔ اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا، کوئی بات بھی نہیں کی، اتنا ادب کیا، اتنا ادب کرتے تھے۔ حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی، ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں۔ حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا۔ اونٹ بٹھایا، آپ اونٹنی پہ بیٹھی، اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں، اور وہ لے کر کے چلے۔ اب قافلہ جا رہا تھا، جب یہ تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے، اور اماں عائشہ چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے، تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا، اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی، اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی، بیمار پڑ گئی۔ حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا، اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں، لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے، اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھ کا گوارا نہیں کیا، کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے، پھر آپ پہ بیٹھے، جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نکاح میں رہے، یہ کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کی آپ کی پاک دامن۔ مولا علی نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے، دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا۔ کیا دلیلیں دی ہے صحابہ نے، قربان جائے، اسی کو ایمان کرتے ہیں، یہ ایمان ہے کہ اسلام ہے۔ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں، وہ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج اہل سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے، گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہے ہیں، یہ عثمان غنی کی بولی نہیں حل کی، یہ کلکت ہے تو انہوں نے حضور آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا۔ کیوں نہ سایہ بنایا؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پیر پڑتا۔ ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا، عثمان غنی کا عشق کیا ہے، سایہ ہوتا کسی کا پیر پڑتا۔ اللہ نے جب سائے پر کسی کا پیر گوارا نہ کیا
تو عائشہ پر اللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ کی پاک دامن۔ پھر میرے مولا کی باری آئی، وہ بول پڑا جو مولا کائنات ہے، کائنات کا مولا ہے علی مرتضیٰ، جنہیں لوگ ماننے کے بعد ماننے کے دعوے دار ہیں اور عائشہ صدیقہ کی جان میں توہین کرتے ہیں۔ مولا علی کا حضور عائشہ پاک دامن ہے، وہ کیسے ایسے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، توجہ قربان کیا بولیاں ان لوگ، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ دیکھو یہ علی کی باری کی ہے، علی کا بولنا یوں ہوتا ہے، علی یوں بولتے ہیں، نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ ناخن بھی پورا نہیں بڑھتا، جو میں اتنا، جو کا خون لگ گیا۔ اللہ نے وحی کی، اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے، حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارا نہیں ہے، جلدی سے یہ نالین اتار دے۔ آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی اکتی گئی کی ہوتی تو لوگ تو پہلے اللہ کہتا ابھی جب تیری نالین جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین، اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ بیوی پاک دامن دے، صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی۔ اب جو علی کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے، کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارا نہیں، تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارا ہو سکے؟ تو یہ صحابہ کا کہنا تھا۔ لیکن پار علی سب تو یہ کہتے رہے، حضور کچھ نہیں کہتے۔ آج کل کے منافقین بھی کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے، انہیں علم تھا تو بول دینا چاہیے تھا۔ ارے بول دیتے تو تم جیسے بدبخت تو کوئی عنوان باندھ کا اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دی نا، پیش کر دی نا۔ تم کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے تو یا بخاری میں لکھا جائے گا یا مسلم میں یا ترمذی میں یا ابن ماجہ میں یا ابو داؤد میں یا مصنف ابن عبد الرزاق میں، لوگ اس پہ مناظرے کریں گے، اس لیے حضور چپ کر، میں بولے گا تو بخاری تو جب وہ بولے گا تو قرآن بنے، اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہ، قرآن سورہ کہف میں، ہر سورہ میں ان کی طہارت آ سکتی تھی، بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا، اور جس میں طہارت بیان تھی اس کا نام نور کا نور، ہر سورت عظمت والی ہے، نور ہی میں طہارت تھی، اور جس میں طہارت ہے اس کا نام نور کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے اس پہ پیشاب ڈالو وہ گندا نہیں ہوتا، پاخانہ ڈالو، کبھی سورج کی شعاؤں پہ کل ڈال کے دیکھیے، بہت قربانی کے جانور لائے ہو، تھوڑا سا ڈال دیں، شعاؤں کا کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ارے نادان، جب سورج کا نور میلا نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کا نور میلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرا امام پھر کہنے لگا مچل مچل کر، شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ لڑکا، شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا رے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ تو اللہ نے الزام کو ہٹا۔ بات پیش کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنے کے لیے اہل بیت سے نفرت ضروری ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے صحابہ سے نفرت ضروری ہے۔ یہ بالکل باطل خیال اور انتہائی گمراہ کن فکر ہے۔ صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں۔ اہل بیت میرے نبی کے گھر والے ہیں، اور صحابہ کرام گھر کے باہر وہ نجوم جو حضور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، وہ میرے آقا کے اصحاب ہیں۔ دونوں کو بانٹنے کی لوگوں نے کوشش کی، لیکن قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں تھے، الگ تم ہو گئے۔ یہ اصل میں رافضیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کو لڑا کر پیش کیا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں صحابہ کو، لوگ اپنی طرح سمجھتے اہل البیت کو، وہ آپس میں لڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بغض کینے رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ حرص عداوت رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ عداوت رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ آؤ میں دو باتیں ایک بات عرض کر دوں، دو بزرگوں کی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے مولا مشکل کشا حیدر کرار فاتح خیبر سید الاولیاء خاتم ولایت سیدنا علی مرتضیٰ علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ایسے، صدیق اکبر، وہ تو صدیق اکبر نہیں کہتے، وہ بکر ایسے، وہ بکر، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اس کا وہاں ٹائم نہیں چھیڑوں گا، تو طویل وقت چاہیے، اور اذان کے ساتھ گفتگو ختم ہونی ہی ہے، اس لیے کہ اذان کے بعد تو میں بڑھا بھی نہیں سکتا۔ شاید منتظمین نے یہی سوچ کر کے اذان سے پہلے ہی رکھا ہوگا
کہ کتنا بھی کہے گا تو آخر اذان پر ختم تو کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال ایسی نیت ان کی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا، تھوڑی توجہ فرمائیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی والا ہونے کے لیے ابو بکر سے لڑنا ضروری ہے، اور ابو بکر صدیق والا ہونے کے لیے علی سے لڑنا ضروری ہے۔ جھوٹ ہے۔ جس نے صدیق اکبر سے لڑائی کی وہ مولا علی کا وفادار نہیں، جو مولا علی کے نعرے حیدری سے چڑھ رہا ہے وہ صدیق اکبر کا وفادار نہیں۔ آئیے دونوں کی محبتیں اور پیار کتنی تھی وہ بتاؤں آپ کو۔ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو قبر میں اتارنے کے لیے جو شخص قبر میں اترا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سارے سیدوں کا بابا سید السادات مولا علی کی ذات تھی۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو قبر میں اتارتا ہے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں صدیق اکبر کی یہ وصیت کہ میرا جنازہ رسول اللہ کے دروازے کے پاس رکھ دینا اور کہنا حضور غلام کو اجازت دے دے اندر دفن ہونے کی، تو پتہ ہے لوگ یہ تو بولتے ہیں کہ دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ ارے عرضی کس نے لگائی اس کا نام بھی تو یاد رکھو۔ صدیق اکبر کے جنازے کو دروازے پہ رکھ کر جو حضور سے عرضی لگا رہا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، اجازت ہو تو ہم اس کو دفن کر دیں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فاتح خیبر میرا مولا علی کے مرتضیٰ کی ذات تھی، جو رسول اللہ کے حجرے میں ابو بکر صدیق کے لیے جگہ مانگ رہا تھا۔ اگر ناراضگیاں ہوتی تو مولا علی بولو مانگتے ان کے لیے جگہ۔ صدیق اکبر کو جگہ دینے والے رسول اللہ ہیں، لیکن وہ جگہ مانگنے والے اور وصیت پر عمل کرنے والے مولا علی، کتنا انکار کرو گے، کہاں تک انکار کرو گے؟ میں کہتا ہوں روافظ تو کر سکتے دیدہ دلیری، لیکن جس کے دل میں ادنا سا عشق رسول ہے وہ جرت نہیں کر سکتا۔ جو غوث پاک اور غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہے وہ جرت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کچھ لوگ ابو بکر جہنم میں جائیں گے، کیا جرت لائے ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بات بڑی کرنے لگا ہوں، آپ مجھے بتائیں مرنے کے پہلے تو وصیت کرتا ہے کہ مجھے میرے پیر کے قدموں میں دفن کر رہا، مجھے نہیں معلوم تیرا پیر کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے، کیوں پیر کے قدموں میں دفن ہو رہا ہے؟ کیوں دفن ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ ماں کے وفادار کہتے ہیں مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، پیر کے قدموں، اور تیرے پیر کے قدموں میں تو دفن ہو تو تو جنتی، اور سارے پیروں کی آبرو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جو دفن ہو وہ جہنمی ہی رہا۔ کس کی عظمت پر حرف اٹھا رہے ہو؟ اپنے ایمان کا طوطا اڑ جائے گا، غور کرو۔ ارے ہمارا تو یقین یہ ہے جو جب جنت میں جائے گا، لیکن ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ ارے جنت تو جنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کی شان یہ ہے، ان کے شہر کے ذرے ذرے میں کروڑوں جنتیں بسی ہوئی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے سارے گلشن کون دیکھے دشت تیرا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ نبی کے قدموں میں قبر ہے اور اس میں کون اتار رہا ہے؟ مولا علی۔ مولا علی ثبوت کے لیے میں حاضر ہوں، اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو ہمارے مبلغ موجود ہے، انشاءاللہ ان کے پاس میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ صدیق تمہارا نصیب بھی کیا نصیب ہے، نبی کے قدموں میں دفن ہونا ہے، اور قبر میں اتارنے والا کون ہے؟ سارے سیدوں کا بابا، سارے اماموں کا بابا سیدنا مولا علی۔ اب سننا ذرا صدیق کو قبر میں اتارتے وقت کی شان کیا ہے۔ جیسے صدیق اکبر کو قبر میں مولا علی نے اتارا، مولا علی نے، یعنی ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے قبر میں جانے سے پہلے ان کی قبر میں کون جا رہا ہے، کس کے قدم پڑ رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صدیق اکبر کو اتارا اور نعرہ لگایا۔ لوگ مقرروں پہ نعرہ لگاتے ہیں، میرا مولا فاتح خیبر جس کے نعرے کی شان یہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا نے نعرہ لگایا، جب علی مرتضیٰ نے نعرہ لگایا تو صحابہ نے کہا علی کیا ہو گیا؟ اب توجہ کرے، بات ختم ہو رہی۔ علی کیا ہو گیا؟ آپ نعرہ لگا رہے؟ بھائیو
जलसों में नारे लगे, जंगों में नारे लगे, कब्र में उतारते वक्त जो नारा लग रहा है वो सिद्दीक अकबर की कब्र है। और नारा लगाने वाला कौन है? मेरा मौला मौला अली है। लोगों ने पूछा अली नारा लगा रहे हो? मौला अली कहते हैं जो मेरी आंखों ने देखा वो तुमने नहीं देखा। तो कहा अली क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि कब्र में हुजूर आ गए हैं और हुजूर हाथ उठे दुआ कर रहे हैं, "ए अल्लाह अबू बकर में मेरी उम्मत के बूढ़ों की बख्शिश फरमा दे।" जिसके तुफैल में सैयदुल अंबिया दुआ फरमा रहे हो। हालांकि हुजूर मोहताज नहीं है, लेकिन असल बात ये होती है छोटों की इज्जत को बढ़ाने के लिए और बताने के लिए बड़े यूं हौसला अफजाई और करम फरमाई किया करते हैं। अब आप मुझे बताओ, सिद्दीक अकबर के तुफैल में मौला अली कहते हैं, और ये रिवायत कौन बयान कर रहा है? सिर्फ अकेले मौला अली, क्योंकि देखा अकेले मौला अली ने, मेरे मौला ने देखा। और हमें तो अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है, अली की बातों पर उससे ज्यादा यकीन है। इसलिए कि हम मौरूसी मौलाई लोग हैं, हम अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा हुजूर आ गए हैं कब्र में हुजूर। अब बताओ, अबू बकर बाद में आ रहे हैं, उनकी कब्र में पहले नबी भी आ रहे हैं और अली भी आ रहे हैं। जिस कब्र में नबी भी आ जाए और अली भी आ जाए, फिर उस कब्र में कोई कैसे दम मार सकता?